الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے ہم بابرکت مہینے اور محرم مہینوں میں سے، عظمت والے مہینوں میں سے ایک مہینے سے گزر رہے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے رمضان تک قائم دائم اور صحت و عافیت عطا کر کے رکھے تاکہ ہم اس کے دربار میں روئے گر گڑائے روزہ رکھیں۔ ان اشہر الحرم اور حرمت والے مہینوں میں ہمارے لوگوں میں ایک یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کیونکہ روزہ رکھنا ایک نیکی ہے اور رمضان کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اور اسی طرح بعض چیزوں کو لے کے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس حرمت والے مہینے میں بھی روزہ رکھنا چاہیے، اور وہ روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس میں اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا اس مبارک یا اس بابرکت یا اس عظمت حرمت والے مہینے میں روزہ رکھنے کی کوئی حدیث موجود ہے کہ کیا ہم رجب میں روزہ رکھیں؟ تو اس کے متعلق ایک حدیث ہے جس کے بارے میں آتا ہے، جو سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ نسبت کی جاتی ہے اور منسوب ہے کہ سم من الحرم واترک، یعنی حرمت والے مہینوں میں سے بعض دنوں میں روزہ رکھیں اور بعض میں چھوڑ دیں۔ لیکن یہ جو حدیث ہے یہ ابو داؤد کی ہے اور یہ ضعیف ہے۔ ضعیف کا مطلب یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ محل نظر حدیث ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اس حدیث سے کبھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ رجب میں مخصوص طور پر روزے رکھیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑے عالم، بزرگ ہستی اور اولیاء اللہ میں سے تھے، وہ کہتے ہیں وَأَمَّا صَوْمُ رَجَب بِخُصُوصِهِ فَأَحَادِيثُهُ كُلَّهَا ضَعِيفَةٌ بل موضوعہ، یعنی جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ خاص کر رجب میں روزے رکھنے چاہیے، رجب میں روزے رکھنے والی ساری احادیث ضعیف ہیں، بلکہ شیخ کہتے ہیں بل موضوعہ لا يعتمد اہل العلم على شیء منها، بلکہ وہ من گرڑ ہے اور کوئی بھی شخص جو اہل علم میں سے ہے وہ اس کے اوپر اعتماد کا اظہار نہیں کرتا۔ بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَتْ مِنَ الضَّعِيفَ الَّذِي يُرْوَى فِي الْفَضَائِلِ، یہ ان ضعیف احادیث میں سے نہیں ہے جو فضائل میں بیان کی جاتی ہیں، بلکہ بل عامتها من الموضوعات المکذوبات، اللہ اکبر، بلکہ جو اکثر یہ احادیث ہے، عام احادیث، یہ موضوع ہے، کذب ہے، جھوٹ پر مشتمل ہے۔ اور مسند وغیرہ میں حدیث مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور حرمت والے مہینے یہ ہیں رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، تو یہ سب حرمت والے مہینے، نہ کہ خاص رجب، یہ یاد رکھیں۔ لیکن یہ جو حدیث ہے یہ محل نظر ہے۔ اور اسی طرح امام ابن القیم تلمیذ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام کے شاگرد مجید ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل حدیث فی ذکر صیام رجب وصلاة بعض اللیالی فیہ فہو کذب مفترى، انتہى من المنار المنیف، صفحہ 96۔ یعنی امام ابن القیم رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ رجب کے روزے اور اس کے کچھ راتوں میں مخصوص قیام کرنا یا عبادت کرنا، یہ ساری وہ احادیث جو بیان کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری کذب، جھوٹ اور بہتان ہے۔ یہ ان کی کتاب المنار المنیف کی صفحہ نمبر 96 ہے۔ اور اسی طرح بہت بڑے محدث اور عالم اور بزرگ ہستی فضیلۃ الشیخ العلامہ المحدث الحافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ اپنی ایک کتاب میں فرماتے ہیں کہ لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة، اللہ اکبر۔ یعنی وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ماہ رجب میں روزے رکھنے اور اس کے کسی معین دن میں
یعنی نماز پڑھنا اور کسی خاص رات کا قیام کرنا، اس کے متعلق جتنے بھی احادیث یا فضیلتیں ذکر کی جاتی ہیں وہ کوئی بھی صحیح حدیث سے وارد نہیں ہوئی جو قابل حجت ہو، جس کے اوپر عمل کیا جا سکے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، تو یہ بھی ایک انداز میں بدعت کرنے کی ایک تصویر اور ایک شکل ہے۔ اس سے اجتناب کریں، اس عمل سے اجتناب کریں جو کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نہ صحابہ نے کیا ہے، نہ سلف نے کیا، نہ ائمہ اعظام نے کیا ہے، بلکہ علماء نے تو اس سے منع کیا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔